आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और मैंने जिस तरह आपको ब्रेक पे जाने से पहले कहा, ABC ऑलवेज बी सेलिब्रेटिंग। हमेशा अपने इर्द गिर्द रीजंस ढूंढिए जिसकी वजह से आप खुशी महसूस कर सकें और खुशियों को बांट भी सकें। हमारे पास बड़े स्यापे होते हैं, दिन रात हम कहते हैं कि यार फलानी चीज सही नहीं है, सड़क टूटी हुई है, आज मौसम खराब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इफ यू लुक फॉर रीजंस टू बी जॉयफुल, आपकी जिंदगी में आपको लगेगा कि तड़का लग गया है। एंड द रीजन आई एम सेइंग इज दैट क्योंकि आज का तड़का, जो कि आज एंटरटेनमेंट का सिग्नेचर फूड शो है, उसको हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 1000 एपिसोड, एंड दैट्स अ ग्रेट माइलस्टोन दैट वी वांट टू सेलिब्रेट। आप सबके फेवरेट शेफ गुलजार आज हमारे साथ मौजूद हैं एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इसलिए कि हम एक फैमिली हैं। जाहिर बात है, साथ काम कर रहे होते हैं तो पूरी टीम नहीं, आपकी सेलिब्रेशन हमारी सेलिब्रेशन है। हम स्क्रीन पे बल्कि दिखा भी रहे हैं। कभी कभार लोग कहते हैं कि माउथ वाटरिंग डिशेस जब हम देख रहे होते हैं तो आपका इंतजार भी लोग करते हैं। मुझे ये बताएं, मुझे एक मीम बड़ी अच्छी लगती है गुलजार, जिसके अंदर लोग कहते हैं कि जिंदगी के 4 स्टेजेस हैं। हम पहले पैदा होंगे, फिर उसके बाद हम पैसे कमाएंगे, फिर हम जिंदगी में एक सवाल को हल करेंगे कि आज क्या खाएं, और उसके बाद हम मर जाएंगे। सही है, बिल्कुल ऐसे। ये जो आज हम क्या खाएंगे, ये आपने 1000 एपिसोड, रोजाना नई डिश सोचना, और माशाल्लाह इससे पहले भी आपका इतना फ्लरिशिंग करियर है। हाउ डू यू कम अप विद रेसिपीज एंड आइडियाज? अच्छा, कुछ जिंदगी के सबसे अच्छी बात यह है कि मैं 25 साल तकरीबन दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में रहा हूँ। वहीं पर मैंने ट्रेनिंग की है, वहीं से सीखा है। अच्छा, कुछ ममालिक के जो रेसिपीज हैं, जैसे बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक हैं, बहुत सारे अरब ममालिक हैं, कुछ हमारे जैसे टर्की वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे, तो हमारी रेसिपी से मिलती जुलती रेसिपीज कुछ हैं। तो मैंने बहुत सारी फ्यूजन कुकिंग हमारे यहाँ आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है, आपने सुना भी होगा कि हम दूसरे ममालिक के रेसिपीज को अपने ममालिक के रेसिपी के साथ जो है ना नई नई तजुर्बात हम कर रहे होते हैं। अच्छा, हम अगर इर्द गिर्द देखें तो वाकई हमारी खास तौर पे पाकिस्तानी कौम पूरी फूडी कौम है। यानी हमारी खुशी का मौका हो तो हमें कुछ खाना है, हम अगर उदास होते हैं तब भी वी वांट टू ईट अ फीलिंग्स। कल मैच हार गए, उसके बाद भी मैंने तो पिज्जा मंगाया फौरन कि भाई दिल को तो आसरा होना चाहिए ना। मुझे ये बताएं कि आजकल लोग, जाहिर सी बात है, महंगाई की बहुत बात कर रहे हैं। राजी, जब आप रेसिपी प्लान करते हैं और उसके अंदर आपको लगता है कि फलाना इंग्रेडिएंट तो बड़ा महंगा है, एंड आई ऑलवेज लिसन कि आप ऑल्टरनेटिव्स दे रहे होते हैं लोगों को। आप कहते हैं अगर नहीं है भाई, अगर आपके पास विपिंग क्रीम तो ये भी चल जाएगी, आप फलानी चीज इस्तेमाल कर लें। ये ऑल्टरनेटिव्स देना जरूरी है आजकल? जरूरी है, इसलिए कि मैं बहुत सारे शेफ्स को जानता हूँ जो एक एक रेसिपी 2-2, 3-3 हजार रुपए की बना देते हैं, लेकिन ये आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो इतने सारे पैसे आजकल के दौर में इस्तेमाल करें। जैसे कि एक फर्ज करें कि हम गार्निशिंग के लिए बहुत सारी रेसिपीज के अंदर पासले इस्तेमाल करते हैं। अब वो पासले बेचारा तलाश करने के लिए पता नहीं कहाँ तक जाएगा। मिल तो जाता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब उसके लिए ऑल्टरनेट हम कहते हैं कि यार कोरिएंडर रहने का, हरा धनिया वगैरह जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पुदीना इस्तेमाल कर लें। तो यानी कि उसको चेंज जरूर बताना जरूरी है, वरना ये होगा कि वो फिर परेशान हो जाएगा कि यार इस रेसिपी को फिर मैं कंप्लीट कैसे करूं। बिल्कुल सही। तो अच्छा गुलजार जी, एक और बड़ी अहम बात, एक तो हम बात कर रहे हैं महंगाई की, दूसरा कंसर्न है हेल्थ। मुझे ये बताएं कि इस वक्त एक स्टडी आई है जो कहती है पाकिस्तान की 75% आबादी ओबेसिटी या ओवरवेट का शिकार हो रही है। तो हमारी डाइट अनहेल्दी है, हमें शायद पता भी नहीं होता। हम एक ही खाने में बटर भी डाल रहे हैं, फिर उसके अंदर अगर प्रॉन्स हैं तो वो हाई कोलेस्ट्रॉल भी बन रही है, मसाले भी उतने ही डाल रहे हैं। तो हम सादगी की तरफ आ सकते हैं आपके ख्याल में? असल में एक चार्ट है जो आपने शायद नोट किया होगा, जो हमें ट्रेनिंग के दौरान, हमारी जो शेफ ट्रेनिंग होती है उसके दौरान सिखाया जाता है कि सुबह का नाश्ता हैवी, उसके बाद दोपहर का नाश्ता उससे कम, और रात का जो खाना है उससे कम। ठीक है ना, वी चार्ट होता है, इसको हम वी चार्ट कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ना वो उसको उल्टा कर दिया है। तो वो छोटे से शुरू होता है और नीचे आकर वो बड़ा हो जाता है। और यही हाल फिर हमारी शेप का भी हो जाता है। जी, और आपको पता है हमारे यहाँ इंटरटेनमेंट में कुछ और तो है नहीं। हम क्या करते हैं, रात में ज्यादातर हम कहीं गए घूमने फिरने के लिए, और एंड जो है वो खाना है, और वो भी खाना भी हैवी खाना, और वो भी 11 बजे निहारी, पाए और इस टाइप के खाने, या बहुत ज्यादा हैवी टाइप का खाना। तो बात खाने की नहीं है, अगर उसको आप चेंज कर लें, या आप सुबह के नाश्ते में अच्छा हैवी खाना नाश्ता कर लें, दोपहर का खाना उससे कम कर लें, उससे रात का खाना उससे कम कर लें,
تو اسی کھانے میں بھی آپ اپنے آپ کو اسمارٹ رکھ سکتے ہیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ شیف گلزار کی ریسیپیز میں یہ ہیلتھ کانشیسنس کا ایلیمنٹ ضرور ہے. دیکھیں, ایک تو ہمیں اپنی قوت مدافعت کو اسٹرانگ رکھنا ہے. اگر ہم پورا کا پورا ایک, جیسے آج کل آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں گلزار, کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کاربز نہیں کھانے, ہر ایک چیز پہ برائی آتی ہے نا, کبھی گھی پہ برائی آ جاتی ہے, کبھی میٹھے پہ برائی آتی ہے. آج کل بشارہ نشانہ بنا ہوا ہے کاربز, کہ آلو نہیں کھانے, روٹی نہیں کھانی, چاول نہیں کھانی. اس کے بغیر کھانا کیسے بنے؟ دیکھیں, یہ بھی ایسی زیادتی ہے جس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے. کہ اگر آپ اپنے جسم کو نا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا جسم بنا کر دیا ہے جس کے اندر برداشت کی ایک صلاحیت ہے ایک حد تک. اب آپ کاربس کو چھوڑ دیتے ہیں, فرض کر لیں جیسے آپ کیٹو ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں, آپ کاربس چھوڑ دیتے ہیں, آپ پروٹین جو ہے نا وہ اور فائبر کی طرف چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک حد تک تو آپ کریں گے. جب وہ چیز آپ کو برداشت سے باہر ہوگی تو آپ اس سے ڈبل وزن اپنا کر لیں گے, کیونکہ آپ بالکل پھر بھاگیں گے. تو ہمیشہ ڈائٹ کے بارے میں جب بھی کوئی رائے دی جاتی ہے پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر, تو بیلنس ڈائٹ, یعنی کہ آپ ڈائٹ کریں لیکن ایسا بھی نہ کریں کہ کوئی ایک ایسی چیز جو آپ بالکل چھوڑ دیں اور پھر دوبارہ جب استعمال کرنے پہ آئیں تو وہ اتنا زیادہ استعمال کریں کہ آپ کا ویٹ جو ہے نا وہ پہلے سے 2 گنا زیادہ بڑھ جائے. تو ہمیشہ میں تو ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ بیلنس ڈائٹ کریں. آپ کے کھانے میں کارب بھی ہونے چاہیے, فائبر بھی ہونا چاہیے, پروٹین بھی ہونا چاہیے, یعنی کہ تینوں چیزیں آپ بیلنس کر کے ڈائٹ کریں. لیکن ہماری طرح جیسے اتنے سارے رائس کے اوپر, کاربوہائیڈریٹ کے اوپر آپ تھوڑا سا سالن ڈال کر, اور اس کو ہم اکثر ہمارے یہاں آپ جتنے بھی 90% لوگوں کے گھروں میں نا سالن بن گیا اور رائس یا روٹی بن گئی اور اس کو ہم نے کھا لیا. لیکن اس کے ساتھ ایک سائیڈ میں ایک پورشن اگر اس کا کر لیا جائے سیلڈ کا, تو اس سے کتنا آپ کو فائدہ ہوگا یہ شاید ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے. نہیں, اور آپ کی ایج کے حساب سے بھی آپ کی ریکوائرمنٹس فرق ہوں گی. چھوٹے بچوں کو ظاہر سی بات ہے ہائی انرجی چاہیے, وہ بھاگ رہے, کھیل رہے, کود رہے بھی ہیں. اگر آپ ان کو کاربس نہیں دیں گے, نیوٹرینٹس نہیں دیں گے, تو ان کی پوری افزائش, ان کی امیونٹی, ہر چیز امپیکٹ ہوتی ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, اب آ رہی ہیں سردیاں, پہلے سے ہی یہاں پہ بھوپو بجنا شروع ہو گیا ہے کہ گیس کی قلت ہوگی, گیس کے سلنڈرز پکانا ہماری تو پوری روٹین افیکٹ ہوگی. میں نے یہ دیکھا ہے انٹرسٹنگلی, ایون کراچی کے کئی علاقوں میں لوگوں نے مائکرو ویو کوکنگ کی طرف چلے گئے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کے نقصانات بھی ہیں؟ ایک برانڈ ہے, اس کا نام میں نہیں لے سکتا, میں ان کا برانڈ ایمبیسیڈر رہا ہوں 5 سال تک, اور پاکستان میں 2007 میں میں نے ہی مائکرو ویو کوکنگ لانچ کی تھی. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے اس بات کا, اس لیے کہ یہ باہر ملکوں میں تو 50 سال پرانی مائکرو ویو کوکنگ ہو رہی ہے, لیکن ہمارے یہاں اس کو جو ہے نا ابھی صرف مائکرو ویو کا نام اگر سنیں تو ہمارے یہاں صرف گرم کرنے کے لیے ایک مشین. لیکن ایک کمپنی ہے جس کے ساتھ میں نے 5 سال کام کیا, انہوں نے مجھے ایز اے برانڈ ایمبیسیڈر لیا, تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ کوکنگ کیسے ہو سکتی ہے. جو بھی دیسی کھانے جتنے بھی ہیں تقریباً آپ مائکرو ویو میں بنا سکتے ہیں, اور وہ مائکرو ویو عام مائکرو ویو سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے, اس کو کوکنگ مائکرو ویو کہتے ہیں. اس کے اندر بہت سارے سسٹمز ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بٹنز ہوتے ہیں جیسے کہ A1 ہے, آپ نے A1 دبا دیا تو آپ کا چرغا تیار ہو جائے گا, A2 دبا دیا تو آپ نے سمجھ لیا آپ نے ٹکا بنا لیا. اس کی سیٹنگز ہوتی ہیں, ساتھ میں آپ کو ریسیپیز ملتی ہیں, اور آپ اس کے ساتھ ایک بک بھی ہوتی ہے, اور CDs بھی, میری CD بھی اس میں ہے موجود, کہ آپ نے کیسے رائس بنانے ہیں. یعنی کہ آپ کو فرض کریں کیک بنانا ہے, کیک کا اسپنج سب سے زیادہ مشکل چیز ہے اسپنج بنانا. باقی تو آپ اوپر سے کریم لگا لیں, کچھ بھی لگا لیں, لیکن 7 منٹ میں اگر آپ کا اسپنج بہت اچھی کوالٹی کا بن جاتا ہے تو اس سے بڑھ کے تو کچھ اور بات نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی ساری بیکنگ مائکرو ویو میں کی ہے. اچھا, I always make my cupcakes and my cakes. تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 7 منٹ میں اچھا خاصا بڑا جو ہے نا اسپنج, آپ اچھی کوالٹی کا اسپنج آپ تیار کر سکتے ہیں مائکرو ویو کے اندر. اور جب اسپنج تیار ہو گیا تو پھر تو آپ کا آدھے سے زیادہ کام ختم ہو گیا. باقی آج کیونکہ ماشاءاللہ سیلیبریشنز کا وقت ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ میٹھا, ہم لوگوں کا میٹھا, ایک اور اس کے اوپر تکلیف دہ بات یہ ہے کہ 17% پاکستان کی جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے ذیابیطیز کا شکار ہو رہی ہے. میٹھے پہ بھی کنٹرول نہیں, کھانے پہ تو ہے ہی نہیں ہے, میٹھے پہ بھی نہیں ہے. آپ کس قسم کا میٹھا لوگوں کو بتاتے ہیں, اور کیا ہر پاکستانی میٹھے میں وائٹ شوگر کو ہم کسی ہیلدی آپشن سے ریپلیس کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا, کچھ پروڈکٹ ابھی
اسٹیویا کے نام سے ایک لیو ہے جو پوری دنیا میں اس وقت بہت زیادہ نیچرل چیز ہے. وہ اس کا کوئی کیمیکل وہ نہیں ہے, فارمولا نہیں ہے. اسٹیویا کے نام سے ایک پاؤڈر ہے جو آپ کو مارکیٹ کے اندر آج کل آسانی سے کسی بھی بڑے اسٹور پہ آپ جائیں گے, آپ ان کو کہیں گے اسٹیویا پاؤڈر دے دیں تو وہ آپ کو مل جائے گا. تو اب آپ گاجر کا حلوہ, موسم سردی کا موسم ہے تو گاجر کا حلوہ بنا رہے ہیں تو آپ کو اس میں چینی ڈالنی ہے, تو اس کی جگہ آپ اسٹیویا ڈال لیں, اور 1 کپ چینی کے بجائے آپ 2 ٹیبل اسپون اسٹیویا کے پاؤڈر اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو وہی 1 کپ جتنی مٹھاس ملتی ہے. اچھا, نیچرل شوگر کے بہت قریب ہے یہ اسٹیویا جو ہے نا, اور کیلوریز نہیں ہے, اس کے جو نقصانات وائٹ شوگر کے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ شیف گلزار. ونس اگین آن دیٹ نوٹ, ہمارے بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ ایک تو آلٹرنیٹیوز ہونے چاہیے, مائکرو ویو کوکنگ اور مٹھاس اور ایلیمینیٹنگ فوڈ گروپس. یو آنسرڈ آل آف دیٹ. آپ نے بلایا, بہت اچھا لگا سدرا, اور مارننگ شو پر, اور آپ لوگوں نے جو ہے نا حوصلہ افزائی, یعنی کہ مجھے جو 1000 ایپیسوڈ کی ایک خوشی ہے وہ تو اس کا تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اچھا, لیکن ہم نے بھی آپ کو ایسے ہی نہیں جانے دینا. ہم نے آپ کے لیے زبردست سے پھول منگوائے ہیں تاکہ صبح صبح خوبصورت ہو. یہ پھول میجیکلی اگر میرے پاس آ جائیں تو اس کے بعد ہم آپ کو یہ پریزنٹ کرنا چاہیں گے. یہ ذرا گھوم کے آ رہے ہیں, ذرا گول گول گھوم کے آ رہے ہیں پھول ابھی ہمارے پاس. لیکن تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر گلزار, اینڈ اٹ واز سچ این آنر. جی جناب عالی, مجھے پتا ہے کہ آپ وہاں پہ بندھے ہوئے ہیں. اٹس سچ اے پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر. اللہ میاں آپ کو اسی طرح کامیابی دے. 1000 نہیں, آپ 5000 ایپیسوڈ کریں. اسی کے ساتھ جی ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک, اینڈ آپ نے ان کا اسپیشل دیکھنا بھولنا نہیں ہے. یو مسٹ واچ آج کا تڑکا کا اسپیشل ٹو سیلیبریٹ دیئر 1000 ایپیسوڈ مائل اسٹون. ہم لیتے 5 بجے, آج 5 بجے جی, مس نہیں کرنا ہے. ہمارے فوراً بعد ہی ہے, دیکھ لیجیے گا. اچھا جی, ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.